17ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ کل کی تراویح میں 20ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ سورہ نمل کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا جو کل کے خلاصے میں نہیں آ سکا تھا، تو یہ سورہ نمل مکمل جو ہے اس کا آج خلاصہ بھی ہمارے مطالعے میں آئے گا۔ اس سے قبل کل جو ہے ایک مسئلے کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ کل ایک مسئلہ یہ آیا تھا کہ اگر کوئی جو ہے کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائے، پھر 4 گواہ لے کر نہ آئے تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو اور وہ خود فاسق ہیں، ایسا حکم جو ہے اس آیت میں ہے۔ اب یہ معاملہ جو ہے ایک شخص کے ساتھ پیش آیا، اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر شکایت فرمائی اپنی بیوی کی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے 4 گواہ کا مطالبہ کیا۔ اس شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ تو غیرت کے خلاف ہے کہ ایک تو بیوی کو اس حالت میں دیکھے اور پھر اس کے بعد 4 آدمیوں کو لا کر اسے بلا کر دکھائے۔ توقف کرتے ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ کوئی اور حکم جو ہے اس معاملے میں ضرور اتاریں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے دوسرا حکم یہ آتا ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور خود اپنے سوا ان کے پاس کوئی اور گواہ نہ ہوں، تو ایسے کسی شخص کو جو گواہی دینی ہوگی وہ یہ کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ بیان دے کہ وہ بیوی پر لگائے ہوئے الزام میں یقیناً سچا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم آیا کہ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھا تو وہ جو ہے اب اس کی غیرت کے خلاف ہے کہ وہ اور لا کر 4 آدمیوں کو دکھائے گواہ کے لیے، لیکن اب ثبوت تو دینا ہے، گواہی تو دینی ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دوسرا حکم نازل فرمایا کہ وہ 4 مرتبہ قسم کھا کر یہ بات کہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ اپنی بات میں میں سچا ہوں۔ اور 5ویں مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ہی سخت حکم دیا ہے والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین۔ اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر میں اپنے الزام میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ ایک ایمان والا بندہ یہ بات کہتے ہوئے کانپ جائے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں اپنے بیان میں جھوٹا ہوں۔ کوئی کہہ سکتا ہے، اگر اس کے دل میں ذرا بھی ایمان ہے تو ہرگز یہ بات نہیں کہہ سکتا، اس لیے وہ کسی کے اوپر جھوٹا الزام بھی نہیں لگا سکتا، کیونکہ وہ بات یہ بات وہ کہنے کے لیے اپنے لیے آمادہ نہیں کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں اپنے اس بیان میں جھوٹا ہوں۔ آگے وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اور عورت سے زنا کی سزا دور کرنے کا راستہ یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ گواہی دے کہ اس کا شوہر اس الزام میں جھوٹا ہے۔ یعنی جو مرد الزام لگا رہا ہے وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہے، یہ عورت کو قسم کھانی ہوگی 4 مرتبہ، یہ قسم کھا کر یہ بات کہنی ہوگی، اور 5ویں مرتبہ اسے یہ کہنا ہوگا، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر وہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اب کسی ایمان والی عورت کے لیے یہ الفاظ کہہ کر جھوٹ بولنا بھی محال ہی ہے۔ تو بہرحال وہ حکم کے ساتھ ساتھ یہ حکم بھی ہے کہ ایک مرد کے لیے یہ ذرا غیرت کی بات ہے کہ اگر وہ اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھے تو مزید 4 مردوں کو لا کر وہ دکھائے گواہ کے طور پر پیش کرنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک آسان حکم یہ دیا ہے۔
کہ اس کو جو ہے 4 مرتبہ قسم کھا کر یہ بات کہنی پڑے گی کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ 5ویں مرتبہ قسم کھاتے ہوئے یہ بات کہنی ہے۔ یہ کل کے اس مسئلے کی وضاحت ہو گئی۔ اب یہاں سے سورہ نمل شروع ہوتی ہے۔ سورہ نمل میں واضح فرمایا ہے کہ اس کتاب کو اللہ نے ہدایت اور بشارت بنا کر نازل فرمایا ہے، لیکن اس پر ایمان وہی لائیں گے جن کے دلوں کے اندر آخرت کا خوف ہے۔ جو لوگ اس دنیا کے عیش و آرام میں مگن ہیں وہ اپنے مشغلوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کے اعمال ان کی نگاہوں میں اس طرح خوشنما بنا دیے گئے ہیں کہ اب کوئی یاد دہانی اور ڈراوا ان پر کارگر نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلہ میں ان کے سامنے 3 قسم کی سیرتوں کے نمونے رکھے گئے۔ ایک نمونہ فرعون، قوم سمود کے سرداروں اور قوم لوط کے سرکشوں کا، جن کی سیرت آخرت کی جواب دہی کے تصور سے خالی تھی، اور اس کے نتیجہ میں انہوں نے نفس کی بندگی اختیار کی کہ کسی نشانی کو بھی دیکھ کر ایمان لانے پر تیار نہ ہوئے، بلکہ الٹے ان لوگوں کے دشمن بن گئے جنہوں نے انہیں نیکی کی طرف بلایا۔ انہوں نے اپنی بدکاریوں پر اصرار کیا، آخر انہیں اللہ کے عذاب نے پکڑا اور ایک لمحہ پہلے تک انہیں ہوش نہ آیا۔ دوسرا نمونہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے، جن کو خدا نے دولت، حکمت اور شوکت و حشمت سے اس پیمانے پر نوازا تھا کہ کفار مکہ اس کا خواب بھی نہ دیکھ سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو خدا کے حضور جواب دہ سمجھتے تھے، اور انہیں احساس تھا کہ انہیں جو کچھ بھی حاصل ہے خدا کی عطا سے حاصل ہے، اس لیے ان کا سر ہمیشہ اس حقیقی انعام دینے والے کے آگے جھکا رہتا تھا، اور نفس کے گھمنڈ کا ذرا سا شائبہ بھی ان کی سیرت میں نہیں پایا جاتا تھا۔ اس کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ جو ہے سورہ نمل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہ کس قدر عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہتے تھے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر اللہ نے ہمیں کچھ نواز دیا ہے تو ہم گھمنڈ اور غرور میں فوراً مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت ذوالقرنین کا ایک واقعہ جو ہے سورہ کہف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے مغرب کا سفر کیا اور مشرق کا سفر کیا، پھر اور ایک تیسرا سفر کیا، اور جہاں پر ان سے یاجوج ماجوج سے ملاقات ہوئی، جہاں پر وہ لوگ رہتے تھے، تو اس آس پاس کے رہنے والے لوگوں نے آ کر حضرت ذوالقرنین سے شکایت کی کہ یاجوج ماجوج جو ہے آتے ہیں اور ہماری بستیوں کو نقصان پہنچا کر اس کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ تو ان سے حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ آپ کچھ تانبے وغیرہ لا کر اکٹھا کر کے مجھے دیں تو میں ان کے اور آپ کے درمیان ایک دیوار حائل کر دیتا ہوں، اور حضرت ذوالقرنین نے وہ دیوار بنائی، اور بہت ہی مضبوط دیوار بنائی۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جب میرا اللہ چاہے گا تو یہ دیوار ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ لیکن وہ اہم کام کرنے کے بعد، اتنے بڑے بڑے سفر اور ساتھ ہی جو ہے ان فتوحات کے بعد، حضرت ذوالقرنین گھمنڈ اور غرور میں مبتلا نہیں ہوئے۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد خاص طور سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اتنے بڑے کارنامے انجام دینے کے بعد آدمی گھمنڈ اور غرور میں مبتلا نہیں ہوا، بلکہ کیا کیا؟ اللہ کا شکر بجا لایا۔ اسی طرح سے یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی ایک سفر پر نکلے ہوئے ہیں، تو وہ چیونٹیوں کا بھی تذکرہ ہے کہ چیونٹیاں جا رہی تھیں، دیکھا لشکر آ رہا ہے، تو چیونٹیوں کے سردار نے اپنے جو ہے اور لوگوں سے کہا کہ جلدی سے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، نہیں تو یہ جو ہے سلیمان کا لشکر تمہیں کچل دے گا اور انہیں پتہ بھی نہیں چل پائے گا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ان کی اس بات کو سنا، چیونٹی کے اس بات کو، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو پرندوں کی بولیاں سکھائی تھیں، ان کی باتیں سمجھتے تھے، چھوٹے چھوٹے جانوروں کی بولیاں انہیں سکھلائی تھیں، ان کی باتوں کو وہ سمجھتے تھے۔ عجیب حکمرانی اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں دی تھی، نہ صرف انسانوں پر بلکہ جنوں پر اور دوسری مخلوقات پر بھی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں حکمراں بنایا تھا۔ ایسی زبردست نعمتیں ملنے کے بعد بھی سلیمان علیہ السلام جو ہے ہر وقت اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ وہیں پر ایک واقعے کا تذکرہ ہے، ملکہ سبا ایک علاقہ تھا، وہاں کی ملکہ تھی جس کا نام بلقیس آیا ہے۔
واقعہ جو ہے یوں شروع ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن جانوروں کی اور پرندوں کی حاضری لے رہے ہیں کہ کون ہے کون نہیں ہے، تو دیکھا کہ ہدہد غائب ہے۔ بہت سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ کوئی معقول وجہ نہیں بتائے گا اپنی غیر حاضری کی تو ابھی جب وہ آئے گا تو میں اسے ذبح کر دوں گا۔ ایسی بات یہ قرآن نقل کر رہا ہے، اس بات فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا، میں اس کو ذبح ہی کر ڈالوں گا۔ تو اتنی ہی دیر میں ہدہد حاضر ہوتا ہے، جب سوال جواب ہوتا ہے تو وہ یہ بتلاتا ہے کہ ابھی میرا جو ہے گزر ایک ایسی قوم کے اوپر سے ہوا جو اللہ کو چھوڑ کر سورت کی پرستش کرتی ہے، اور وہ بہت دکھ کا اس نے اظہار کیا کہ کھانا پینا اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کا استعمال اور اس کے بعد پرستش کسی اور کی۔ تو اب یہاں پر ہمیں سوچنے کی ایک بات یہ بھی ہمارے لیے کہ ایک پرندہ چھوٹا سا وہ جو ہے اس بات کو محسوس کر رہا ہے کہ ہم جب اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کا استعمال ہم کر رہے ہیں تو پرستش بھی اسی کی ہونی چاہیے، پوجا بھی اسی کی ہونی چاہیے، عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ لیکن انسان جو ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی ہر طرح کی صلاحیت دی ہوئی ہے، تمام تر نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، وہی جو ہے سب سے زیادہ بتوں کی پرستش میں اور اللہ کو چھوڑ کر اور چیزوں کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ ایک پرندے کو تعجب ہو رہا ہے کہ انسان ایسا کیسے کر سکتا ہے، وہ آ کر جو ہے اپنے بادشاہ سے شکایت کرتا ہے۔ تو بادشاہ جو ہے وہ کل آپ لوگوں نے سنا ہوگا بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لفظ تلاوت کرتے کرتے، تو وہ جو بسم اللہ کا لفظ جو آیا ہے نا، وہ سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا کے نام خط لکھ رہے ہیں، وہاں پر وہ بسم اللہ خط شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ لکھتے ہیں۔ جیسے ہم جو ہے خط شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ لکھتے تھے، اب تو خطوں کا دور ختم ہو گیا، تو ویسے ہی سلیمان علیہ السلام بسم اللہ لکھتے ہیں اور اس کے بعد تحریر لکھ کر اسی ہدہد کو دیتے ہیں کہ یہ لے کر جاؤ اور جا کر جو ہے خط دے کر انتظار کرو اور دیکھو کہ ملکہ سبا اس خط کو پڑھ کر کیا کہتی ہے اور جواب لا کر مجھے دو۔ اور اسی درمیان جو ہے وہ اپنے جو ان کی جو رعایا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو اس کا تخت جو ہے میرے سامنے لا کر حاضر کرے۔ تو ایک جن کہتا ہے کہ آپ یہ مجلس برخاست نہیں ہو پائے گی، اس سے پہلے وہ تخت میں آپ کے سامنے لا کر حاضر کر دوں گا۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ یہ مجلس نہیں برخاست ہو پائے گی، اس سے پہلے میں یہ تخت لا کر آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا، اور میں قوی بھی ہوں اور امین بھی ہوں، یعنی میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ وہ کوئی ایسا ویسا تخت وہ لکڑی والا تو تھا نہیں جو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، وہ بادشاہ کا تخت تھا جس میں ہیرے جواہرات وغیرہ سب ساری چیزیں جڑی رہتی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں طاقتور بھی ہوں اور امین بھی ہوں، یعنی کسی طرح کی خیانت نہیں کروں گا، جیسا ہے ویسے ہی لا کے آپ کے سامنے حاضر کروں گا۔ تو ایک دوسرے صاحب رہتے ہیں جو کہتے ہیں، جن کے وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کتاب کا علم ہے، اس علم کی بنیاد پر پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت میں آپ کے سامنے لا کر حاضر کروں گا، اور وہ حاضر کرتے ہیں۔ تو اتنا سب ہونے کے بعد سلیمان علیہ السلام اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، غرور میں مبتلا نہیں ہوتے، گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوتے کہ میرے پاس تو ایسی فوج ہے، ایسے ایسے لوگ موجود ہیں کہ اتنی دور سے تخت جو ہے پلک جھپکنے کی دیر میں میرے پاس حاضر ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس اگر تھوڑا سا ایسی کچھ انوکھی چیز کوئی آ جائے تو ہم گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر ہم اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ہی خدا بنا بیٹھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا ہے، ہمارے پاس ویسا ہے، دیا ہوا سب کچھ اللہ کا ہے، ہم اسی کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ تو یہ روش جو ہے پسندیدہ روش نہیں ہے، بلکہ وہ روش اللہ کو پسند ہے جو ذوالقرنین نے اپنایا اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنایا۔ جب بھی ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہمیں اللہ نے کچھ دیا ہوا ہے، کچھ الگ سی چیز ہمیں ملی ہوئی ہے، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ حسن ہو، چاہے وہ مال و دولت ہو، جو کچھ بھی ہو، اگر اپنے آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ مجھے اللہ کی کوئی نعمت میسر ہے جو اور لوگوں کو نہیں ملی ہوئی ہے، تو گھمنڈ میں مبتلا ہونے کے بجائے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ کی کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہوئی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے۔ تیسرا نمونہ ملکہ سبا کا ہے، جو تاریخ عرب کی نہایت دولت مند قوم کی حکمراں تھی۔ اس کے پاس وہ تمام اسباب جمع تھے جو کسی انسان کو غرور اور سرکشی میں مبتلا کر سکتے تھے،
اور سرداران قریش کے مقابلہ میں لاکھوں درجہ زیادہ حاصل تھے۔ پھر وہ ایک مشرک قوم سے تعلق رکھتی تھی، باپ دادا کی تقلید کی بنا پر بھی اور اپنی قوم میں اپنی سرداری برقرار رکھنے کی خاطر بھی اس کے لیے شرک کے دین کو چھوڑ کر اس توحید کے دین کو اختیار کرنا اس سے کہیں زیادہ مشکل کام تھا جتنا کسی عام مشرک کے لیے ہو سکتا ہے۔ لیکن جب اس پر حق واضح ہو گیا تو کوئی چیز اسے حق کو قبول کرنے سے نہیں روک سکی، کیونکہ گمراہی صرف اس وجہ سے تھی کہ اس نے آنکھ ہی مشرکانہ ماحول میں کھولی تھی، لیکن نفس کی بندگی اور خواہشات کی غلامی کا مرض اس پر مسلط نہیں تھا۔ چنانچہ خدا کے حضور جواب دہی کا احساس اس کے ضمیر میں موجود تھا، اسی وجہ سے اسے حق قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ جب تخت بھی آ گیا اور ملکہ سبا بھی سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی، اور سلیمان علیہ السلام نے جب اس کے سامنے دین کی دعوت رکھی تو وہ ایک لمحہ ہچکچائے بغیر، جیسے ہی اس کے سامنے حق واضح ہوا اس نے فوراً جو ہے گویا کلمہ پڑھا، اور وہ جو شرک اور بت پرستی میں جو مبتلا تھی اسے اس نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جو کچھ مشرکین مکہ کے پاس ہے اس سے کئی گنا زیادہ ملکہ سبا کے پاس موجود تھا، لیکن ابھی تک وہ حق اس کے سامنے واضح نہیں ہوا تھا۔ جیسے ہی حق واضح ہوا اس نے اس ماحول سے اپنے آپ کو نکال کر اللہ کے قدموں میں اپنا سر ڈال دیا، جھک گئی وہ فوراً اللہ کے سامنے۔ تو روش ہماری بھی یہی ہونی چاہیے، اگر کچھ ایسے رسم و رواج جو باپ دادا کے زمانے سے ہمارے یہاں ہوتے چلے آ رہے ہیں، آج تک ہمیں نہیں پتہ تھا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن اگر اس کو کوئی ایسا مل گیا جو بتلا سکے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، تو ہمیں ایک لمحہ ہچکچائے بغیر جو حق ہے اسے ہمیں قبول کر لینا چاہیے، الا یہ کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ہوتے چلا آیا، ہم اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ عموماً یہی جواب ملتا ہے کہ یہ ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ہوتے آیا۔ مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ بتوں کی پوجا تو ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ہوتی چلی آئی ہے، اسے ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اس میں نقصان ہے، جب حق واضح ہو جائے تو حق کو اختیار کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد کائنات کے چند نمایاں ترین مشہور حقائق کی طرف اشارے کیے ہیں۔ یہاں سے 20واں پارہ شروع ہوتا ہے جو کل کی تراویح میں ہم نے سماعت کیا، اور پوچھا کہ اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں لوگ خدا کا شریک بنائے بیٹھے ہیں۔ پھر بناوٹی معبودوں کے متعلق جو لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ انہیں غیب کا علم حاصل ہے اس کی تردید کی، اور فرمایا اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، اور جن دوسروں کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہ بھی غیب کا علم رکھتے ہیں، وہ اسی بنا پر انہیں خدائی میں شریک ٹھہرا لیا گیا ہے۔ ان بیچاروں کو تو خود اپنے مستقبل کی خبر نہیں، وہ نہیں جانتے کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی اور کب اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا، اور کیا گزرے گی اس روز جب سور پھونکا جائے گا اور وہ ہول کھا جائیں گے۔ وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سوائے ان کے جنہیں اللہ ہول سے بچانا چاہے گا، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ آج تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ وہ خوب گڑے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو۔ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے ہی لوگ اس دن ہول سے محفوظ ہوں گے، اور جو برائی لے کر آئے گا ایسے سب لوگ اودھے منہ آگ میں پھینک دیے جائیں گے۔ کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور بدلہ پا سکتے ہو؟ جیسا کرو ویسا بھرو۔ ان سے فرما دیجئے کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا کہ اس کے شہر یعنی مکہ کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم محترم بنایا اور جو ہر چیز کا مالک ہے۔ مجھے حکم دیا گیا کہ مسلم یعنی فرما بردار بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ اب جو ہدایت اختیار کرے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے، اور جو گمراہ ہوگا ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں۔ سورہ قصص میں ان شبہات اور اعتراضات کو دور کیا گیا ہے جو اہل مکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر کر رہے تھے، اور ان بہانوں کو رد کیا ہے جو ایمان نہ لانے کے لیے پیش کر رہے تھے۔ اس غرض کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا اور چند حقائق ذہن نشین کرائے گئے۔ مثلا جو کچھ اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے
اس کے لیے غیر محسوس طریقہ پر اسباب و ذرائع فراہم کر دیتا ہے۔ جس بچہ کے ہاتھوں فرعون کا تختہ الٹنا تھا، اللہ نے فرعون کے گھر میں اس کی پرورش کر دی، اور فرعون یہ جان ہی نہ سکا کہ کس کی پرورش کر رہا ہے، خدا سے لڑ کر کون کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ واقعہ بھی تفصیل کے ساتھ سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس طرح بتایا کہ نبوت کی ذمہ داری بڑے جشن منا کر اور آسمان و زمین میں زبردست اعلان کر کے نہیں دی گئی۔ تم حیرت کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چپکے سے نبوت کیسے مل گئی۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی رتبہ اور مقام اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، خصوصاً انبیاء کے بارے میں اس زمانے کے لوگوں کو یہ شکایت رہی ہے کہ کیا یہی ملے تھے نبی بنانے کے لیے؟ ہم میں سے اور کوئی اللہ کو نہیں ملا تھا؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو سردار تھے، جو مالدار تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہی شکایت جو ہے مشرکین مکہ کو بھی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق، کہ ہم محمد ہی ملے تھے نبی بنانے کے لیے اور کوئی نہیں ملا تھا ہم میں سے، ہم سرداروں میں سے کسی کو نبی بنایا جا سکتا تھا۔ تو اسی بات کا یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے کہ نبوت کوئی ڈھول تاشے بجا کر دیے جانے والا مقام نہیں ہے، رتبہ نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب نبوت دی تھی تو چند لمحہ پہلے انہیں بھی خبر نہیں تھی، چند لمحہ پہلے انہیں بھی خبر نہیں تھی کہ ایسا کوئی رتبہ اور مقام مجھے ملنے والا ہے۔ وہ تو بیچارے گئے تھے اس آگ اور روشنی کو دیکھ کر گئے تھے آگ لینے کے لیے اور راستہ معلوم کرنے کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں وہاں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اسی طرح نبوت کی ذمہ داری بڑے جشن منا کر اور آسمان و زمین میں زبردست اعلان کر کے نہیں دی گئی۔ تم حیرت کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چپکے سے نبوت کیسے مل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح راستہ چلتے ہم نے نبوت دے دی تھی کہ کسی کو کان و کان خبر نہیں ہوئی کہ آج طور سینا کی وادی ایمن میں کیا واقعہ پیش آ گیا۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایک لمحہ پہلے نہیں جانتے تھے کہ انہیں کیا چیز ملنے والی ہے۔ وہ آگ لینے گئے اور پیغمبری مل گئی۔ پھر یہ کہ جس بندے سے خدا کوئی کام لینا چاہتا ہے وہ بغیر کسی لاؤ لشکر اور سر و سامان کے اڑتا ہے، بظاہر کوئی طاقت اس کی مددگار نہیں، مگر بڑے بڑے لاؤ لشکر والے آخرکار اس کے مقابلہ میں بے بس ہو جاتے ہیں۔ آج جو نسبت تم اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان پا رہے ہو، اس سے بھی کہیں زیادہ فرق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی طاقت کے درمیان تھا، مگر دیکھ لو کون جیتا اور کون ہارا۔ اس طرح کے کئی ایک واقعات قرآن مجید میں ملتے ہیں۔ طالوت اور جالوت کا جس واقعہ جو پہلے پارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کا تذکرہ کیا ہے، وہاں بھی صورتحال کچھ ایسی ہی ہوتی ہے۔ جالوت کے پاس بڑا لاؤ لشکر ہے، لیکن طالوت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سردار بنا کر اور جب جالوت کے مقابلے میں بھیجا تو اس وقت جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے، چھوٹے تھے، جو طالوت کی لشکر میں شامل تھے۔ انہوں نے نشانہ لے کر جو ہے وہ غلیل نما کوئی چیز تھی جو کھینچ کر ماری تو وہ سیدھا جا کے طالوت کے آنکھ میں ہی گھس جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح سے جو ہے ظالموں سے اس دنیا کو پاک کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، اکیلے اڑتے ہیں اور پورے مصر پر چھا جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارادہ کر لیا تو اب اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بس ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اللہ کے ہو جائیں، پھر اس کے بعد ہمارا سارا کام آسان ہے، لیکن ہم سے یہی نہیں ہو پاتا ہے، اس لیے ہم بھی در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ ہجرت حبشہ کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور دعوت کی خبریں حبش ملک میں پھیلیں تو وہاں سے 20 کے قریب عیسائیوں کا ایک وفد آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسجد حرام میں ملا۔ قریش کے بہت سے لوگ موجود تھے۔ وفد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اور قرآن کی آیات انہیں سنائیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ایمان لے آئے۔ مجلس برخاست ہونے کے بعد ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے انہیں راستے میں جا لیا، انہیں ملامت کی۔ اس پر انہوں نے کہا تم پر سلامتی ہو، ہم جہالت بازی نہیں کر سکتے۔ یعنی جب ابو جہل ان سے جہالت کی باتیں کرنے لگا تو انہوں نے کیا کہا
تم پر سلامتی ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کل کی آیت میں ہمیں بھی یہ حکم دیا ہے، کل جو سورہ فرقان پڑھی گئی، کہ جب جاہل تم سے الجھیں تو تم ان سے بحث مباحثہ نہ کرو، بلکہ کیا کرنا ہے ہمیں، وَيَبْتَغُونَ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سلام کرو اور نکل لو، کہ ہم اس جہالت میں الجھنا نہیں چاہتے۔ تو ان اللہ کے بندوں نے ابو جہل سے، جو جاہلوں کا بھی باپ تھا، اس سے یہی کہا کہ ہم تم سے الجھنا نہیں چاہتے، بلکہ تم پر سلامتی ہو، ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم تم سے جہالت بازی نہیں کرنا چاہتے، ہمیں ہمارے طریقے پر چلنے دو، تم اپنے طریقے پر چلتے رہو، ہم اپنے آپ کو جان بوجھ کر بھلائی سے محروم نہیں کر سکتے۔ اس ضمن میں آیت اتری کہ جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، واقعی یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دوگنا دیا جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کا اجر دوگنا دیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص، وہ تو ایک آسمانی مذہب کو ماننے والے تھے، وہ ایک آسمانی مذہب کو ماننے والے تھے، ان کے لیے تو اپنے مذہب کو چھوڑنا اور ایک نئے مذہب کو، ایک نئے دین کو اختیار کرنا اور مشکل کام تھا۔ جن کے پاس کوئی آسمانی مذہب، آسمانی دین نہیں ہے، وہ اگر پتھروں کی اور لکڑیوں کی اور اس کی پوجا کرتے ہیں، ان کے لیے جب ایک آسمانی دین کی طرف آنا محال ہے، تو ایک جو پہلے سے آسمانی دین کی پرستش کر رہے ہیں، مذہب کی پوجا کر رہے ہیں، مذہب کو مان رہے ہیں، ان کے لیے تو بہت مشکل بات ہے۔ مگر ان کے سامنے جب قرآن کی دعوت پیش کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کی، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے فوراً اس دین کو اختیار کیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی ان کے بارے میں کیا کہا، انہیں دوگنا اجر دیا جائے گا۔ یعنی وہ لوگ جو پہلے سے ایک آسمانی دین پر قائم تھے اس کی وجہ سے، اور پھر جب ان کے سامنے یہ دین آیا، دین اسلام، تو اس کو بھی انہوں نے فوراً اختیار کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا اجر دوگنا کر دیا۔ پچھلے نبی پر اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی، وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ ہم انہیں جو روزی دیتے ہیں اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جب انہوں نے بیہودہ بات سنی، وہ کنارہ کش ہو گئے اور کہا، ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کون ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں اتری۔ ان کا آخری وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حد تک انتہائی کوشش کی کہ وہ کلمہ پڑھ لیں، مگر انہوں نے آبائی مذہب پر ہی جان دینے کو ترجیح دی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو غیرت دلا رہا ہے کہ تم اپنے گھر آئی ہوئی نعمت کو ٹھکرا رہے ہو، حالانکہ دور دور کے لوگ اس کی خبر سن کر آ رہے ہیں، اس کی قدر پہچان کر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تم کتنے بد نصیب ہو کہ اس سے محروم ہو۔ آپ کو خطاب کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ قوم کے لوگ عزیز و اقارب ایمان لائیں، مگر ہدایت تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ اس نعمت سے انہی لوگوں کو فیض یاب کرتا ہے جن میں وہ قبول ہدایت کی آمادگی پاتا ہے۔ تمہارے رشتہ داروں میں اگر یہ جوہر موجود نہ ہو تو انہیں یہ فیض کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے، تعجب کی بات ہے کہ کہاں کہاں سے، حبش سے اور ادھر ادھر سے، دور دور سے، فارس سے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہاں سے آئے تھے؟ حق کی تلاش میں فارس سے آئے تھے، فارس سے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ ان کی چونکہ کئی ایک اہل علم کے پاس وقت گزار کر آئے تھے، تو اس کے مطابق انہیں یہ علم ہو چکا تھا کہ جو آخری نبی ہیں وہ ہجرت کر کے اسی علاقے میں آنے والے ہیں، جو بشارتیں اور دوسری کتابوں میں دی گئی تھی۔ تو اس بشارتوں کے مطابق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پہلے سے ہی آ کر مدینہ میں انتظار کر رہے تھے کہ آخری نبی جب ہجرت کر کے یہاں آئیں گے تو میں ان پر ایمان لے آؤں گا۔ ایک طرف تو اس قدر انتظار، اور دوسری طرف گھر میں قرآن نازل ہو رہا ہے اور ہدایت نہیں مل پا رہی ہے۔ گھر میں قرآن نازل ہو رہا ہے، ہدایت نہیں مل پا رہی۔ حبشہ سے چل کر آئے ہیں، پورے 20 لوگوں نے جو ہے اسلام قبول کر کے وہاں سے جا رہے ہیں۔ اسی مکہ کے اندر حرم میں بیٹھ کر ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور ابو جہل جیسے لوگ ان سے الجھنے لگے، جہالت کی باتیں کرنے لگے۔ ان کے جواب پر بھی جو ہے ان کی آنکھیں نہیں کھلیں۔
کم از کم اس وقت اتنا سوچ لیے ہوتے کہ یہ قافلہ آیا کہاں سے ہے، کون لوگ ہیں، اور آگر جو ہے ہدایت لے کے جا رہے ہیں۔ تو ایسے ہی موقع پر جو ہے یہ آیت نہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کے متعلق بہت فکر مند رہتے تھے، بہت زیادہ، کیونکہ ابو طالب نے، اس سے پہلے ایک لفظ میں نے استعمال کیا تھا کہ کوئی باپ اپنی سگی اولاد کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا جو ابو طالب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا، کیونکہ یتیم ہو گئے تھے، دادا نے کچھ دن پرورش کی، یتیم تو پیدا ہی ہوئے تھے، دادا نے پرورش کی، تھوڑے ہی دن میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا، تو ابو طالب کے زیر سایہ ہی بڑے پلے اور بڑے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب نبوت ملی، مخالفت شروع ہوئی، تو بالکل شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے کھڑے رہے، تب تک مکہ کے لوگوں کو کھل کر آپ کے ساتھ دشمنی کا موقع نہیں ملا جب تک ابو طالب زندہ رہے۔ جیسے ہی ان کا انتقال ہوتا ہے تو کھل کر یہ لوگ مخالفت پر آمادہ ہو جاتے ہیں، نہ صرف کھل کر مخالفت پر آمادہ ہوتے ہیں بلکہ قتل تک کی سازشیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب سوچ لیجئے کہ ابو طالب کی کیا حیثیت تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ کیا مقام رکھتے تھے، لیکن حالت کفر میں دنیا سے جا رہے ہیں تو کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، کوشش کر رہے ہیں مگر اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، تو اس وقت جو ہے یہ آیت نازل ہو رہی ہے۔ قارون کا تذکرہ اس سورہ میں آیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، مگر باغی ایسا کہ فرعون سے جا ملا تھا، دولت مند تھا، طاقتور آدمیوں کی جماعت خزانے کی کنجیاں اٹھاتی تھیں۔ طاقتور آدمیوں کی جماعت، طاقتور آدمی نہیں، خزانے نہیں اٹھاتے تھے، کیا اٹھاتے تھے؟ کنجیاں اٹھاتے تھے۔ ایک تالے کی چابی کتنی بڑی ہوتی ہے؟ آرام سے 100-150 چابی تو ایک آدمی اٹھا ہی لے گا، اس سے بھی زیادہ۔ اب ایک جماعت اگر کنجیاں اٹھا رہی ہے تو اندازہ لگائیں کہ کتنے گودام رہے ہوں گے، کتنی تجوریاں رہی ہوں گی، کتنا خزانہ اس کے پاس رہا ہوگا۔ طاقتور آدمیوں کی جماعت اس کے خزانے کی کنجیاں اٹھاتی تھی، خزانے نہیں، کنجیاں۔ ایک بار قوم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ دولت پا کر بھول نہ جاؤ، اسے راہ خدا میں خرچ کرو، احسان کرو، جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے کہ زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کرو، اللہ فسادی کو پسند نہیں کرتا۔ کہنے لگا یہ مال و دولت میری ذاتی خوبیوں کی بدولت ہے۔ ہم میں بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے اکثر، جیسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ تھوڑا سا نوازتا ہے نا تو پھر چال ڈھال میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور ہم بھی ان سے کہتے پھرتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا، میں یہاں دماغ لگایا، وہاں دماغ لگایا، بھاگ دوڑ کی، ایسا کیا ویسا کیا، اور خوب جو ہے سیٹتے ہیں بیٹھ کر۔ تو یہ واقعہ جو ہے ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پہ قارون بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ دولت میری ذاتی خوبیوں کے بدولت میں مجھے ملی ہے، میں نے ایسا کیا ہے ویسا کیا ہے، اس طرح سے جو ہے یہ دولت کمائی ہے۔ تو ہم ایسا ویسا کرنے والے دنیا میں بہت سارے لوگ موجود ہیں، اور اس میں نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں ایسا ویسا کرنے والے کہ ایسا ویسا کرنے کے بعد بھی انہیں کچھ نہیں مل پایا ہے۔ تو اگر ہم کو اور آپ کو اگر کچھ ملا ہوا ہے تو اس میں ہماری ذاتی خوبیوں کا دخل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی عطا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی عطا ہے، اللہ نے ہمیں نوازا ہوا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مخلوق پر رحم کریں جیسے اس نے ہمارے اوپر رحم کر کے ہم کو دیا ہوا ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اترائیں نہیں، گھمنڈ نہ کریں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ میری ذاتی خوبیوں کی بدولت ہے، میں کیوں خرچ کروں؟ کیا اسے علم نہیں کہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کے پاس قارون سے بھی زیادہ دولت تھی؟ اب وہ کیسے لوگ تھے، کون تھے؟ اللہ کی اس زمین پر اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہاں تو آج صورتحال ایسی ہے کہ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ صبح ہے تو شام کو کھانے کا بھی ٹھکانہ نہیں ہے، مگر خدا نے انہیں برباد کر دیا۔ مجرموں سے ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے۔ قارون ایک روز بڑے طمطراق سے قوم کے سامنے نکلا، جو لوگ دنیاوی زندگی پر فریفتہ تھے کہنے لگے کاش ہمارے پاس قارون جیسا خزانہ ہوتا، یہ تو بڑے نصیبوں والا ہے۔ لیکن سمجھدار لوگوں نے کہا تم پر افسوس ہے، خدا کا عطا کردہ ثواب اہل ایمان و صاحب عمل کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے۔
یہ درجہ برداشت کرنے والوں اور ثابت قدم رہنے والوں کو ملتا ہے۔ آخر کار خدا نے قارون کو اس کے خزانے سمیت زمین میں دھنسا دیا اور کوئی اسے نہیں بچا سکا، نہ تو وہ خود بچ سکا۔ جو لوگ اسے رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہنے لگے افسوس، ہم بھول گئے تھے۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ خدا کا احسان ہم پر نہ ہوتا تو ہم بھی زمین میں دھنسا دیے جاتے۔ افسوس ہمیں یاد نہ رہا کہ کافر فلاں نہیں پاتے۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو تھوڑی دیر پہلے ابھی قارون کو دیکھ کر رشک کر رہے تھے کہ یہ بڑا نصیبوں والا ہے، بڑی قسمت والا ہے کہ اللہ نے اسے سب کچھ نوازا ہوا ہے، اور اپنے آپ پر حسرت کر رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے خزانے سمیت زمین میں دھنسایا تو ان کی آنکھیں کھلیں اور پھر انہوں نے یہ بات کہی جو ابھی آئی۔ سورہ کے اختتام پر اعلان ہوتا ہے کہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس ذات کے، فرما برداری اسی کی ہے اور تم سب اسی کی طرف پلٹائے جانے والے ہو۔ سورہ عنکبوت مکہ معظمہ کے اس دور میں نازل ہوئی جبکہ مسلمانوں پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ کفار کی طرف سے اسلام کی مخالفت پورے زور و شور سے ہو رہی تھی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ سچے مومنوں میں عزم و ہمت اور استقامت پیدا کرنے اور دوسرے کمزور ایمان والوں کو شرم دلانے کے لیے نازل فرمائی۔ اس کے ساتھ کفار مکہ کو بھی اس میں سخت تنبیہ کی گئی کہ اپنے حق میں اس انجام کو دعوت نہ دیں جو ہر زمانہ میں حق سے دشمنی کرنے والوں کا ہوتا آیا ہے۔ اس سلسلہ میں ان سوالات کا بھی جواب دیا گیا جو بعض نوجوانوں کو اس وقت پیش آ رہے تھے۔ مثلاً والدین ان پر زور دیتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو اور ہمارے دین پر قائم رہو۔ جس قرآن پر تم ایمان لائے ہو اس میں تو یہی لکھا ہے کہ ماں باپ کا حق سب سے زیادہ ہے، ان کا کہاں مانو؟ ان کا جواب دیا گیا ہم نے ہی انسان کو ہدایت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا تو ان کی اطاعت نہ کر۔ اسی طرح اسلام قبول کرنے والوں سے ان کے قبیلہ کے لوگ کہتے تھے کہ عذاب ثواب ہماری گردن پر، تم تو ہمارا کہنا مانو۔ اس کا جواب دیا گیا یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقہ کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے، حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے جو کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں، وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں۔ ہاں ضرور اپنا بوجھ اٹھائیں گے۔ اہل ایمان کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، مدین، عاد و سمود، قارون، فرعون اور حامان کے واقعات بیان کر کے یہی پہلو نمایاں کیا گیا ہے کہ پچھلے انبیاء علیہم السلام پر کیسی کیسی سختیاں گزریں اور کتنی کتنی مدت تک وہ ستائے گئے، پھر اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہوئی۔ اس لیے گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، مگر آزمائش کا ایک دور گزرنا ضروری ہے۔ ساتھ ہی کفار مکہ کو بھی ان قصوں کے ذریعے تنبیہ کی کہ اگر خدا کی طرف سے پکڑ ہونے میں دیر لگ رہی ہے تو یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ کبھی پکڑ ہوگی ہی نہیں۔ پچھلی تباہ شدہ قوموں کے کھنڈرات تمہارے سامنے ہیں۔ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ اگر ظلم و ستم ناقابل برداشت ہو جائے تو ایمان چھوڑنے کے بجائے گھر بار چھوڑ کر نکل جائیں۔ یہ آج کے اس دور میں ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے۔ آئے دن کہیں نہ کہیں سے بری خبریں آتی رہتی ہیں مسلمانوں کے لیے۔ ایسے میں ہمیں اللہ کے اس عمل پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ اگر ظلم و ستم ناقابل برداشت ہو جائے تو ایمان چھوڑنے کے بجائے گھر بار چھوڑ کر نکل جائیں۔ خدا کی زمین وسیع ہے، جہاں خدا کی بندگی کر سکو وہاں چلے جاؤ۔ اور کتنے پیارے انداز میں کہا ہے کہ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اپنی پیٹھوں پر اٹھائے نہیں پھرتے۔ عموماً آدمی اپنے کاروبار، اپنی زمین وغیرہ کی وجہ سے جو ہے ادھر ادھر رہ جاتا ہے جہاں پر زیادتی ہوتی ہے، لیکن وہاں سے ہٹ نہیں پاتا یہ سوچ کر کہ اگر یہاں سے چلے جائیں گے تو پھر کاروبار خراب ہو جائے گا، یہاں سے چلے جائیں گے تو کھیتی باڑی نہیں رہ جائے گی، تو پھر زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے یہ بات سمجھائی ہے کہ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اپنی پیٹھوں پر اٹھائے نہیں پھرتے، ان کو اللہ رزق دیتا ہے، وہی تمہیں بھی دے گا، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور یہ مثال بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ مکہ سے ہجرت کر کے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مدینہ آئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں کس طرح سے نوازا، وہی حضرت عبد الرحمن ابن عوف عثمانی غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قدر نوازا کہ وہ مدینہ کے رہنے والوں سے بھی زیادہ مالدار ہو گئے وہ لوگ۔
ہجرت کی، گھر بار چھوڑا اللہ کے راستے میں، تو اللہ نے انہیں ضائع نہیں کیا بلکہ مزید نوازا۔ تو یہ خیال ہم بھی اپنے دل سے نکال دیں کہ اگر ہم اپنے ایمان بچانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑیں گے، ہجرت کریں گے، تو پھر کاروبار کیسے چل پائے گا یا کھیتی باڑی کیسے ہو پائے گی؟ بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پرندوں کی مثال دی کہ وہ اپنا رزق اپنی پیٹھ پر اٹھائے نہیں پھرتے ہیں، لیکن اللہ انہیں بھوکا نہیں مارتا ہے، سب کو رزق دیتا ہے، اللہ تمہیں بھی رزق دے گا۔ ایسی صورتحال میں ہمیں یہی طریقہ اپنانا چاہیے جو اللہ نے ہمیں اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ہدایت ہے۔ 17ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔